آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جینوئن ایڈوانٹیج کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کا جواب کسی جادوئی فارمولے میں نہیں ہے، بلکہ یہ 21 خاص مہارتوں کے ایک مجموعے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں سیکھ کر کوئی بھی شخص، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا بزنس اونر، اپنے کریئر اور زندگی میں ایک ایسی سبقت حاصل کر سکتا ہے جو شاید دوسروں کے پاس نہ ہو۔ دیکھیں، آج کا دور خلف شار یعنی ڈسٹریکشن سے بھرا پڑا ہے۔ ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز، اشتہارات اور معلومات کی ایک بمباری ہے جو ہماری توجہ کو مسلسل بھٹکاتی رہتی ہے۔ تو ایسے میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس سارے شور میں اپنے مقاصد پر فوکس کیسے رکھا جائے۔ اصل برتری کا آغاز آپ جانیں، بیرونی دنیا کو کنٹرول کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اندرونی دنیا کو منظم کرنے سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ان 21 مہارتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے انہیں 3 بنیادی حصوں یا آپ کہہ لیں کہ 3 ستونوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ستون ہے خود پر مہارت، یعنی اپنی ذات پر قابو پانا۔ دوسرا ہے اپنے کام پر مہارت، یعنی اپنے ہنر کو بہترین بنانا۔ اور تیسرا حصہ ہے اپنی دنیا پر مہارت، جس کا مطلب ہے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا۔ تو آئیے سب سے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، خود پر مہارت۔ کسی بھی بڑی بیرونی کامیابی کا انحصار ہمیشہ اندرونی نظم و ضبط اور ایک مضبوط ذہنیت پر ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اچھا، کامیابی کی نفسیات کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور وہ ہے فوری اور تاخیر شدہ تسکین کا فرق۔ فوری تسکین کا مطلب ہے جو چاہیے ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے۔ یہ خواہش اکثر ہمیں چھوٹے چھوٹے فائدوں تک ہی محدود رکھتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس تاخیر شدہ تسکین یعنی صبر، بڑے نتائج کے لیے انتظار کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسٹینفورڈ کا وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ جن بچوں نے فوری طور پر ایک مارشمیلو کھانے کے بجائے تھوڑا صبر کیا تاکہ بعد میں 2 مل سکیں، وہ آگے چل کر زندگی کے ہر شعبے میں زیادہ کامیاب پائے گئے۔ تو یہ صلاحیت، یہ صبر، طویل مدتی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ یہ قول نظم و ضبط کی اصل روح کو، اس کی ایسنس کو بیان کرتا ہے۔ کامیابی کا راز اکثر نئے اور دلچسپ کاموں میں نہیں ہوتا، بلکہ بورنگ مگر ضروری کاموں کو مستقل مزاجی سے دہرانے میں چھپا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ موڈ پر انحصار نہیں کرتے۔ وہ بس کام کرتے ہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، اچھا محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ یہی نظم و ضبط انہیں عام لوگوں سے الگ کرتا ہے اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ خود پر مہارت صرف صبر اور ڈسپلن تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں کچھ اور بہت اہم صلاحیتیں بھی شامل ہیں، جیسے کہ خلف شار کو نظر انداز کر کے اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنا، جذباتی کنٹرول کے ذریعے غصے یا مایوسی میں نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنا، مثبت سوچ اپنا کر مسائل میں بھی موقع تلاش کرنا، اور سب سے اہم خود اعتمادی یعنی اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا تاکہ ہر کام میں 100% کوشش کی جا سکے۔ تو اپنی اندرونی دنیا کو منظم کرنے کے بعد اب ہم دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اپنے کام پر مہارت۔ اس حصے میں ہم ان صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے جو اعلیٰ معیار کا اور دیر پا اثر رکھنے والا کام کرنے کے لیے بالکل لازمی ہیں۔ کام کی دنیا میں 2 قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہے سطحی کام، جیسے ای میلز کا جواب دینا یا میٹنگز میں بیٹھنا، اور دوسرا ہے گہرا کام، جسے ڈیپ ورک کہتے ہیں۔ ڈیپ ورک وہ حالت ہے جب کوئی شخص بغیر کسی خلفشار کے پوری توجہ سے کسی مشکل کام میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ فلو سٹیٹ ہے جہاں وقت کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی رائٹر کہانی لکھتے ہوئے، پروگرامر کوڈنگ کرتے ہوئے، یا ایک اسٹوڈنٹ کسی مشکل مسئلے کو حل کرتے ہوئے دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ حقیقی تخلیق اور جدت اسی حالت میں جنم لیتی ہے۔ حالات کے مطابق ڈھلنے کی اہمیت کا ایک زبردست سبق ہمیں نوکیا کی کہانی سے ملتا ہے۔ ایک وقت تھا جب نوکیا موبائل فون کی دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن جیسے ہی اسمارٹ فونز اور اینڈرائیڈ کی لہر آئی، وہ اس تبدیلی کو قبول نہ کر سکا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں یہ سبق ہر اسٹوڈنٹ اور ہر بزنس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جو بھی وقت کے ساتھ اپنی مہارتوں کو اپڈیٹ نہیں کرے گا، وہ مقابلے کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ جب دنیا کے عظیم ترین سرمایہ کار وارن بفٹ سے پوچھا گیا کہ ان کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ کون سی تھی، تو ان کا جواب کوئی اسٹاک یا کمپنی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کی بہترین سرمایہ کاری ڈیل کارنیگی کا وہ پبلک سپیکنگ کورس تھا جس نے انہیں لوگوں کے سامنے بات کرنے کا ہنر سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہترین آئیڈیاز بھی بیکار ہیں اگر انہیں مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچایا نہ جا سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی ذات اور اپنی مہارتوں پر کی گئی سرمایہ کاری ہی سب سے زیادہ منافع دیتی ہے۔ اس ستون کے دیگر اہم مہارتوں میں شامل ہے خود آموزی،
یعنی صرف ڈگریوں پر انحصار نہ کرنا بلکہ اپنی دلچسپی کے شعبوں میں خود سے سیکھنے کا جذبہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، اور ثابت قدمی یعنی ناکامیوں سے گھبرائے بغیر بار بار کوشش جاری رکھنے کی ہمت۔ اب ہم اپنے آخری اور تیسرے ستون پر آتے ہیں، دنیا پر مہارت۔ دیکھیں، بہترین کام کرنا یا بہترین صلاحیت رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کام کو دنیا تک پہنچانا اور اس کا اثر پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس ستون میں ہم وہ مہارتیں سیکھیں گے جو کسی فرد کے اثر و رسوخ کو بڑھاتی ہیں۔ سوچیں ذرا، لوگوں کو اکثر اسکول میں پڑھے گئے تاریخ کے اسباق یاد نہیں رہتے، لیکن کچھوے اور خرگوش کی کہانی سب کو یاد ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ حقائق کے مقابلے میں کہانیوں کو بہتر طریقے سے سمجھتا اور یاد رکھتا ہے۔ کہانی سنانے کی مہارت اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور انہیں قائل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ نیٹ ورکنگ کا عام مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسروں سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی اور کامیاب نیٹ ورکنگ اس سوچ سے شروع ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص اس نیت سے تعلقات بناتا ہے کہ وہ کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ صرف ایک کانٹیکٹ نہیں بناتا بلکہ ایک مضبوط اور دیر پا رشتہ قائم کرتا ہے جو مستقبل میں خود اس کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، غیر متناسب منافع یا اے سیمیٹرک ریٹرنز۔ اس کا مطلب ہے ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری یا کوشش سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کا امکان۔ مواد کی تخلیق جیسے ایک بلاگ لکھنا یا ایک معلوماتی ویڈیو بنانا اس کی بہترین مثال ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں چند گھنٹے لگیں، لیکن اگر وہ وائرل ہو جائے یا کسی صحیح شخص تک پہنچ جائے جیسے کوئی بڑا کلائنٹ یا انویسٹر، تو اس کا فائدہ زندگی بدل سکتا ہے۔ کوشش چھوٹی لیکن ممکنہ انعام بہت بڑا۔ اور آخر میں 2 ایسی مہارتیں جو ہر دور میں قیمتی رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ پہلی ہے فروخت کرنے کی صلاحیت، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو، کوئی آئیڈیا ہو یا انٹرویو میں اپنی قابلیت کو پیش کرنا ہو۔ دوسری ہے مؤثر مواصلات، جس کا سنہری اصول اسٹیفن کووی نے دیا تھا، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھے جانے کی۔ یہ دونوں صلاحیتیں اثر و رسوخ کی بنیاد ہیں۔ تو ہم نے ان 3 ستونوں کا سفر طے کیا ہے جو ایک بے مثال برتری کی بنیاد بنتے ہیں۔ آئیے اب ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ پورا بلو پرنٹ کیسا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے ایک مکمل بلو پرنٹ۔ پہلا قدم ہے خود پر مہارت حاصل کرنا، نظم و ضبط سے اور صبر سے اپنی بنیاد مضبوط کرنا۔ دوسرا قدم ہے کام پر مہارت، گہرے کام اور تخلیقی صلاحیت سے بہترین نتائج پیدا کرنا۔ اور آخری قدم ہے دنیا پر مہارت، کہانی سنانے اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے اپنے کام کو دنیا تک پہنچانا اور اپنا اثر بڑھانا۔ یہ تینوں جب مل جاتے ہیں تو ایک ناقابل شکست برتری تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ برتری کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو مل جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہر روز ایک ایک مہارت سیکھ کر تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعمیر کا آغاز کس ستون سے کیا جائے گا؟